جو رب کا غلام ہوتا ہے اس میں اخلاص شرط ہوتی ہے، مخلصین اللہ الدین، کہ اس کے دین کے ساتھ خالص ہونا پڑتا ہے، لہذا وہ جزا اور سزا کے نظریے سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ میرا رب دے گا تو الحمدللہ، نہیں دے گا تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اور رب کی سب سے بہترین غلامی کس نے کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ دین آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں وہ آپ کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام اپنے رب سے گلہ نہیں کرتے کہ مالک میری زندگی میں مشکلات کیوں؟ میں تو آپ کے دین کا اور آپ کے قرآن کا کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ شیطان کیوں نہ غلام بن سکا؟ اس کے پاس عبادت تھی مگر اس کے اندر غلامی کا تصور نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری عبادت پہ چاہا جائے، سراہا جائے، مجھے رینک دیا جائے، اور جب وہ اس کو نہیں دیا گیا تو یہ بات اس کو بری لگی۔ یہ عبادت کا اور غلامی کا فرق ہوتا ہے۔